عدالتیں اوپن ہو جائیں گی، عمران خان رہا ہو جائیں گے، کیا عمران خان اقتدار میں بھی آئیں گے؟ خان صاحب کا جو ہے اس ٹائم پہ الحمدللہ بہت زبردست ان کا ستارہ کام کر رہا ہے، اور وہ ٹائم بالکل قریب آ گیا ہے۔ بالکل ایسا ہوگا، 9 مئی والا واقعے کا بالکل نتارا ہوگا۔ دیکھیں اس ٹائم پہ حکومت کوئی بھی کام کرے گی، حکومت کے الٹ جائے گا، حکومت فیل ہو جائے گی اور فیل ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس بنیں گے؟ بنیں گے، انصاف کا بول بالا ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا۔ پیر صاحب، مسلم لیگ نون کا مستقبل کیسا ہے؟ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اور حمزہ بھی ہیں، ان کی سیاست کہاں کھڑی ہوگی؟ اب کسی ہی ٹائم اچانک انشاءاللہ ایک بہت بڑی خبر آ جائے گی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں پیر سجوار۔ سجوار ایک سرائکی نام ہے، اس کا مطلب ہے بہاروں والا۔ پیر صاحب روحانی علاج کرتے ہیں، مستقبل پہ نظر رکھتے ہیں اور معاشرے کے دکھ درد ختم کرنے میں انہوں نے دن رات ایک کر رکھا ہے۔ یہ پرانی بات نہیں ہے، بس 2-3 سال پرانی بات ہے۔ رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا اور جس دن عدم اعتماد ہونا تھی اس سے ایک روز پہلے ہم نے جی ٹی وی پہ پیر صاحب کو لیا اور انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ آپ کو یاد ہے کہ پھر ڈپٹی اسپیکر اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور اسمبلیاں توڑ دی گئیں، پھر عدالتوں کے دروازے کھل گئے اور اس رات پھر ہم نے پیر صاحب کو زحمت دی تو پیر صاحب نے کہا کہ عدالت سے یہی حکم آئے گا کہ اجلاس ہو، اور جو ہی اجلاس ہوگا تو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ کئی واقعات ہیں کہ ہم نے پیر صاحب سے کسی سیاسی مسئلے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہوگا۔ یہ علم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نواز رکھا ہے۔ آج ہم جائزہ لیں گے پاکستان کی سیاست کا اور کچھ انٹرنیشنل سیاست کا۔ انٹرنیشنلی 2-3 مسئلے ہیں۔ ایک تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر کا الیکشن ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، پھر امریکی الیکشن کا بڑا چرچا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے سیاسی اور سماجی حالات ہیں۔ کچھ نئی ترامیم لانے کی کوشش کی گئی، فی الحال ناکامی ہوئی۔ آئندہ کیا ہوگا، یہ ساری باتیں آج پیر صاحب سے کریں گے۔ اور آج ہم پیر سجوار صاحب سے پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کا مستقبل بھی پوچھیں گے اور پاکستان کا مستقبل بھی پوچھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم کی زیادہ امیدیں عمران خان سے ہیں، سیاسی وابستگی عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان 90% سے زیادہ پاکستانیوں میں مقبول ترین سیاستدان ہیں۔ پاکستان کے ہر صوبے میں عمران خان کے چاہنے والے موجود ہیں، کسی ایک صوبے میں نہیں، کسی ایک شہر میں نہیں، کسی ایک گاؤں میں نہیں، ہر گاؤں، ہر شہر اور ہر صوبے میں عمران خان کا طوطی بول رہا ہے۔ پیر سجوار صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برلا صاحب، پہلے بھی میں الحمدللہ کافی مرتبہ ابھی شروع کیا ہے اور بتا رہا تھا کہ جیسا
پہلے عمران احمد خان نیازی کو وزیر اعظم سے ہٹایا اور رات کے ٹائم پہ عدالتیں اوپن ہوئی. اب انشاءاللہ وہ ٹائم بالکل قریب آ گیا. اسی طریقے سے پھر عمران احمد نیازی کو جیل سے بھی رہا ہوگا اور پھر اس کا مستقبل اور خان صاحب پاکستان کے نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن بنیں گے. اور خان صاحب کا جو ہے اس ٹائم پہ الحمدللہ بہت زبردست ان کا ستارہ کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ وہ ٹائم بالکل قریب آ گیا ہے کہ دوبارہ پھر عدالتیں اوپن ہونے والی ہیں. عدالتیں اوپن ہو جائیں گی، عمران خان رہا ہو جائیں گے، کیا عمران خان اقتدار میں بھی آئیں گے؟ انشاءاللہ آئیں گے، دوبارہ پھر خان صاحب اقتدار میں آئیں گے، پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. پیر صاحب ابھی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈیالہ جیل میں عمران خان نے کہا ہے کہ نئے چیف جسٹس آنے کے بعد 9 مئی کا نتارہ ہو جائے گا. کیا ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل ایسا ہوگا، 9 اچھا. مئی والا واقعے کا بالکل نتارہ ہوگا. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. پیر صاحب یہ ابھی حکومت ایک ترمیم کرنا چاہتی تھی، ناکامی ہوئی، کیا سمجھتے ہیں ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں اس ٹائم پہ حکومت کوئی بھی کام کرے گی حکومت کے الٹ جائے گا. اچھا. حکومت فیل ہو جائے گی اور فیل ہو چکی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے؟ بنیں گے، انصاف کا بول بالا ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا. تحریک انصاف کا مستقبل بھی عمران خان کی طرح اچھا ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کا بہت اچھا ہے اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ مصنوعی رکاوٹیں یا یہ چیزیں ہیں یہ تو مصنوعی ہیں نا. تو تحریک انصاف کا تو مستقبل بہت اچھا ہے. پیر صاحب مسلم لیگ نون کا مستقبل کیسا ہے؟ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اور حمزہ بھی ہیں، ان کی سیاست کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں یہ ان کی جو سیاست ہے ابھی بھی ان کی جو ہے نا سیاست وہ مصنوعی طور پہ کھڑی ہے اور ان کا آگے بھی کوئی مستقبل نہیں ہے. ان کے گھروں میں ان کا اپنا گھر سے بھی سسٹم ٹھیک نہیں ہے، باہر کیا کریں گے؟ اچھا، گھر کے سسٹم کو کیا ہوا ہے؟ یہ ان کے اپنے ہی گھر سے ہی لڑائی شروع ہوگی اور یہ جو ہے نا بھتیجی خود بھی ڈوبے گی اور چاچے کو بھی لے کے ڈوبے گی. پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں پیپل پارٹی کا ابھی کوئی مستقبل اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ چاہیں کہ نون لیگ سے بہتر رہے گا اور پی ٹی آئی سے تو بالکل ہی فلاپ رہے گا. پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ رہے گی، اس کے بعد جو کوئی مستقبل ہوگا تو وہ پیپل پارٹی کا ہوگا. اچھا، ان دنوں مولانا صاحب بڑا مرکز رہے نگاہوں کا، ہر سیاسی پارٹی ان کے ہاں حاضر ہوتی رہی. مولانا فضل الرحمان کا مستقبل کیسا ہے؟ دیکھیں اس ٹائم پہ عمران خان کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہوگا، دیکھیں آپ ساڑی ایک سریکی دی مثال ہے کو دن بخت والے نال لگ سو بخت لگ سی، زوال والے نال چل سو زوال لگ سی. جی خان صاحب کے ساتھ یہ جڑ جائیں گے یا جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ مولانا صاحب کو بھی بہت زیادہ پرچیزہ ملے گی اور مولانا صاحب بھی پہلے نمبر پہ آئیں گے. آپ نے بخت کی بات کی ہے، خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب بہت جلد ہے، وہ ٹائم ختم ہو گیا جس پہ آپ کی تھا کہ دور دور تھا، وہ چیزیں نہیں ہیں. اب کسی ہی ٹائم اچانک انشاءاللہ ایک بہت بڑی خبر آ جائے گی. آکسفورڈ کا الیکشن عمران خان جیت جائیں گے، چانسلر بن جائیں گے؟ ہاں، خان صاحب چانسلر بن جائیں گے، اس میں کوئی اور دوسری رائے نہیں. پیر صاحب 2-3 پارٹیاں یہ گزشتہ 1-2 سال میں بنی، اس میں ایک آئی پی پی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی، پھر ایک پرویز خٹک کی پارٹی، پھر ایک شاہد خاقان عباسی کی پارٹی ہے، پاکستان عوام پارٹی. ان 3 پارٹیوں کا مستقبل کیا ہے؟
برلا صاحب، جیسے استحکام پاکستان کا پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ الیکشن سے پہلے بھی دوست کافی کہہ رہے تھے کہ ان کو 40 سیٹیں ملیں گی اتنی. میں نے کہا جی دیکھیں، میرے حساب سے تو بالکل ایک سیٹ بھی نہیں مل رہی. مصنوعی طور پہ ان کو 2 سیٹیں دی ہیں تو انہوں نے مصنوعی دی ہیں نا، ویسے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور شاہد خاقان عباسی کا جو ہے اس کی جماعت کچھ 2-3 نمبر لے گی. جو آگے پرویز کھٹک کی، اس کا بھی آپ بالکل 0-0 سمجھیں، اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا. پیر صاحب، پاکستان کے سماجی حالات ایسے ہیں کہ غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بے چینی ہے. بہت سے لوگ ڈراتے ہیں کہ ایک چنگاری ہوگی اور اس کے بعد حالات خراب ہو جائیں گے اور پاکستان کے حالات بنگلہ دیش جیسے ہو جائیں گے، سری لنکا جیسے ہو جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ؟ دیکھیں، کوششیں تو لوگ کریں گے. خود جو اس ٹائم بیٹھے ہیں یہ مصنوعی والے، یہ بیٹھے ہیں، یہ کریں گے. باقی ہوگا نہیں، ایسا کوئی نہیں معاملات ہونے والے اس طرح کے، یا سری لنکا والے یا بنگلہ دیش کے کہیں، وہ بالکل نہیں ہوگی. فارم 47 کی حکومت خود جائے گی یا عدالت اس کو بھیجے گی؟ ان کو عدالت بھیجے گی، یہ خود جانے والے نہیں ہیں. اچھا، تھوڑی سی بات اس پہ کر لیں ذرا، فلسطین پہ. فلسطین میں آپ کو پتہ ہے جنگ ہو رہی ہے، بڑی تباہی ہو رہی ہے، مسلمان ملک خاموش ہیں. فلسطین کا مستقبل کیا ہے؟ 2025 میں یہ تباہی اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور کوئی اندر سے راستہ نکلے گا جو ان کے دونوں کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. 2025 میں فلسطین قائم رہے گا، قائم رہے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک امریکی الیکشن کے بھی بڑے چرچے ہیں، تو اس میں ٹرمپ امیدوار ہیں اور کیملا ہیرس امیدوار ہیں. آپ کے خیال میں کون جیت رہا ہے؟ جیتے گا ٹرمپ، اور تھوڑا اس کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہوں گی. ٹرمپ جیت جائے گا. مشکلات ہوگی. اچھا، یہ بھی ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ جی دہشت گردی بڑھے گی، پاکستان کی دونوں سرحدیں بڑی گرم ہیں، افغانستان کی سرحد بھی اور انڈیا کے بھی. تو بہت سے لوگ ہمیں جنگوں سے بھی ڈراتے ہیں. کوئی جنگ کا بھی امکان ہے؟ نہیں، ایسا کوئی امکان نہیں ہے جنگ کا یا اس طرح کا کوئی معاملہ. پرامن رہے گا. پرامن رہے گا. ہمارے جو معاشرے کی غربت ہے یہ کب ختم ہوگی؟ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ جب گھر میں سکون نہیں ہوگا تو رزق میں برکت نہیں ہوگی. گھر میں سکون ہوگا تو رزق میں برکت ہوگی، بھلے تھوڑا بھی ہو. جب خان صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا، گویا خان صاحب سے ہی معاملات جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے. جی. کوئی نظام بھی بدلتا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کا؟ 2025 میں بہت زیادہ نظام بدلے گا. اچھا، نظام یہ والا نظام نہیں ہوگا. 2025 میں نظام بدل جائے گا. کوئی اور بات آپ کوئی خاص کرنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں؟ بس میں تو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ جس طرح نوجوانوں کی نظر لگی ہوئی ہے خان کے اوپر، بس انشاءاللہ ان کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں. خان صاحب جلد رہا ہو رہے ہیں. بہت شکریہ پیر صاحب. ناظرین، پیر صاحب کے بقول خان صاحب جلد رہا ہو رہے ہیں، اور جو ہی خان صاحب کی رہائی ہوگی وہ اقتدار میں بھی آئیں گے، اور جو ہی وہ اقتدار میں آئے پاکستان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.